السلام علیکم، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایم کیو ایم کے سربراہ ڈاکٹر خالد محمود صدیقی صاحب کا ایک انٹرویو اور بہت ساری باتیں کھل کر انہوں نے کی ہیں۔ اس انٹرویو کے بعد مزید ایم کیو ایم میں اختلافات یقینی طور پر بڑھیں گے، کیونکہ جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر ارشد العباد کے حوالے سے، حماد صدیقی صاحب کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بات کی ہے دیگر لوگوں کے بارے میں، ڈاکٹر صغیر کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جناب کس کے دباؤ پر گورنر سندھ، سابق گورنر سندھ کامران ٹچوری صاحب کو ہٹایا گیا۔ فاروق ستار صاحب نے جو کہا تھا اب ہمارا حکومت پر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا انہوں نے کیا جواب دیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پھر انہوں نے عامر خان، جی ہاں، عامر خان، وسیم اختر سابق میئر، ان کے حوالے سے بھی کھل کر گفتگو کی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے، اور یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے آ، بظاہر مارکیٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جان بوجھ کر اس طرح کا فرمائشی انٹرویو اور پیغام دیا گیا ہے ان لوگوں کو، خاص طور پر یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب جو چاہ رہے تھے کہ مل کر چلیں، مضبوط کریں ایم کیو ایم پاکستان کو، کہ جناب آپ جو سوچتے رہیں، آپ بے شک بیک آؤٹ ختم کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں پریس کانفرنس میں، لیکن ہم نے ہمارے دل میں دماغ میں جو کچھ ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ سوشل میڈیا پر میں پڑھ رہا تھا، لوگ اس طرح سوچتے ہیں۔ اور وہ کون سا ایم کیو ایم کا اس دور میں بھی ایسا رہنما ہے جو ایم این اے ہے، یعنی ممبر قومی اسمبلی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس، بائکیا پہ وہ سفر کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے ایم کیو ایم میں، وہ کون سے لوگ ہیں ایم کیو ایم میں جو آئے تو پیدل تھے یا سائیکل یا موٹر سائیکل پر تھے، اور اب لینڈ کروزرز انہوں نے لے لی ہیں اور پل کے اس پار چلے گئے ہیں۔ پل کے اس پار ٹرینس، کلفٹن، کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے ہیں، باہر بھی چلے گئے، لیکن جو اس پار چلے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی کرتے ہیں آج ہم آپ سے، ہاں، انٹر پارٹی الیکشن بھی ہم نے کرانے تو ہے نا۔ جب ان سے یہ کہا گیا تو انہوں نے کیا کہا اور کیا تاریخ دی ہے انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کی، کہ جناب انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے، اور کیا بانی متحدہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے، اور ان کی سیاست کے حوالے سے کوئی بات کی ہے۔ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک بڑی خبر وائرل ہو رہی ہے، اور وہ خبر ہے ڈاکٹر فضیلہ عباسی، جو حمزہ عباسی ایکٹر دیکھا ہوگا آپ نے، ان کی بہن ہے، اور ان کے اوپر مبینہ طور پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ان کے کہا جا رہا ہے 20 سے زیادہ اکاؤنٹس ہیں، نجی زندگی کی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں نے اس پہ بھی بلاگ کیے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنی انہوں نے شادیاں کی ہیں، اور طریقہ واردات کیا ہے وہ یہ نہ طور پر ان کا، اس طرح کی بہت ساری لمبی چوڑی کہانی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے ایان علی کے بعد کہا جاتا ہے جی خاتون سامنے آئی ہیں جن کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں، اور کہا جا رہا ہے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی کوشش کروں گا کہ آج کے اس بلاگ میں بیان کر دی جائے۔ کفایت شعاری مہم اور تجاویز جو دی گئی ہیں، ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ نافذ العمل ہو جائے گی کہ ہفتے کو دوپہر 12 بجے سے اور اتوار کی رات 12 بجے تک لاک ڈاؤن کی تجویز ہے۔ اس حوالے سے سمری بھی کہا جاتا تیار کر لی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوگی۔ خبر اس طرح کی میں پڑھ رہا تھا تو اچھا، کفایت شعاری میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے کراچی، اور وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر اس کے مطابق تو وہ 30 سے زائد گاڑیاں ان کے ساتھ تھی۔ کفایت شعاری مہم کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی بڑی گاڑی ان کے پاس ہے، لاہور لشکر لے کے جو چلتے ہیں، پروٹوکول میں جو کچھ چلتے ہیں، خود بھی ظاہر ان میں شامل ہیں، ان کے بجائے انہوں نے بائک والوں کو کہا جا رہا تھا کہ جی وہ گھر سے نکلنا بھی ہو تو 10 دفعہ سوچیں، وہ سوچیں کہ جی پیدل بھی جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، بائک نکالیں گے فیول ہوگا اور فیول ہے نہیں، اور فلاں فلاں فلاں۔ کفایت شعاری مہم کے لیے آپ کو ایک قدم خود آگے بڑھانا چاہیے تھا، اور اپنے آپ سے آپ شروع کریں گے تو لوگ آپ کی تقلید کریں گے، لیکن آپ خود اگر 32 30 گاڑیاں لے کر قافلے پہ نکلیں گے تو پھر لوگ بھی پوچھیں گے جناب کہ جب آپ بچت نہیں کر رہے، ہمارے ٹیکسز کے پیسے کا اس طرح دریغ استعمال کر رہے ہیں، بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں بائک پہ کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی چنچی پہ بیچارہ جا رہا ہے، چلانے والا ہے کوئی، تو پھر ہمیں کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ گو کہ ملک کو ضرورت ہے ان تمام باتوں کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مثال آپ کو خود بننا چاہیے۔ اور پھر اس پر بڑے ناراض ہیں کراچی کے خاص طور پر رہنے والے،
کہ آپ آئے کراچی میں، آپ گئے شہری رحمان کی بیٹی کے حوالے سے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ادی فریال تالپور صاحبہ کی بیٹی کی شادی، وہاں بھی آپ تشریف لے کر کے گئے۔ اگر آپ کہیں نہیں گئے تو ان بھائیوں اور بیٹیوں کے گھر نہیں گئے جو سہنے گل پلازا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے بھی ظاہر آنسو پوچھے جا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں گئے۔ نہ ہی آپ کو کسی جماعت نے کہا، ایم سے آپ نے کھڑے کھڑے ملاقات کی، لیکن انہوں نے بھی آپ سے نہیں کہا، کیونکہ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔ آپ کی ترجیحات عوام ہیں یا خواص ہیں؟ پتہ چلتا ہے خواص آپ کی ترجیحات ہیں۔ شہر رحمان صاحبہ کی بیٹی، بہت بڑا دکھ ہے، بالکل ہے، سب کو ہے۔ ان کی بیٹی کو پوچھنے تعزیت کے لیے گئے، عاطف علیال تالپور صاحبہ کی مہینوں پہلے شادی ہوئی ان کی بیٹی کی، وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے، بہت سی بات ہے، لیکن کیا سہنے گل پلازا میں شہید ہونے والے ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ یا ہمارے بچے یا بہنیں، ان ان کی داد رسی نہیں کی جا سکتی تھی؟ اور یہ سیاسی جماعتیں جو بتاتی ہیں ہم عوامی نمائندے ہیں ہم، اور آپ بھی اپنے آپ کو عوامی نمائندے کہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ بڑے رنجیدہ ہیں کراچی والے کہ جناب اس طرح کا رویہ حکمران اپنائیں گے عوام سے دوری کا، تو پھر اللہ حافظ ہے۔ اب آجیے جی، خالد مقبول صدیقی صاحب کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں فرمائشی انٹرویو، اور اس انٹرویو کے بعد سے بات کر رہے ہیں لوگ اس طرح کی، اس انٹرویو کے بعد سے میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم میں مزید اختلافات نہ بڑھیں، کیونکہ جس طرح کا انٹرویو، اس طرح کے سوالات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، اس میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا یہ مرجر جو ہوا تھا پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا، وہ کہتے ہیں مرجر تھوڑی تھا، یہ تو شمولیت تھی۔ اس کا جواب سن لیجیے جناب، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ شمولیت تھی، مرجر نہیں تھا، تو پھر جناب سیکٹر انچارج کے ساتھ جوائنٹ کیوں لگا دیا؟ یونٹ انچارج کے ساتھ جوائنٹ انچارج کیوں ہو گیا؟ مرجر تھا نا برابری کی بنیاد پر، جبھی تو یہ عہدے ساتھ رکھے گئے۔ ٹکٹس پھر تقسیم ہوئے ایم پی ایم این ایس کے، تو کیوں پھر برابر کی کوشش کی گئی حصہ دینے کی؟ ہے یا نہیں ایسا؟ تو پھر یہ جو کہنا کہ جی مرجر نہیں شمولیت ہوئی ہے، تو شمولیت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مجبوری میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس کہ ہمارے تم سے جناب پارٹی ہماری چل نہیں رہی، اور تو لہٰذا واپس ہمیں ایم کیو ایم میں لے لیجیے، اور پھر آپ ان کو عام کارکن کے طور پر ڈیل کرتے، جس طرح آج آپ نے کہا ہے کہ عامر خان کارکن کہہ سکتے ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ کہتے، اور پھر ضرورت نہیں تھی، آپ اپنی مرضی کرتے، پھر جوائنٹ لگانے کے ساتھ کیا ضرورت تھی؟ خیر، آگے چل کے سے بات کرتے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں بھائی اس طرح کی۔ اب اچھا ٹھیک، دو منسٹریاں آپ نے لی ہیں، کہ آپ منسٹر بن گئے تو دوسری منسٹری بھی پھر اپنے گروپ والوں کو دے دیتے، تو کیوں دینی پڑی آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں شمولیت ہوئی ہے اور مرجر نہیں ہوا۔ اچھا آگے چلیے، جب ان سے پوچھا گیا جناب یہ زندگی اب تبدیلیاں کس طرح آ رہی ہیں، آپ کے لوگ کروڑ پتی ہو گئے ہیں، ارب پتی ہو گئے ہیں، پل کے اس پار رہنے لگے ہیں، جو موٹر سائیکلوں پہ آئے تھے، تو اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی میں بھی اور ڈاکٹر فاروق صاحب بھی 120 گھر میں رہتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ پل کے اس پار شفٹ ہو گئے، ہمارا ایک ایم این اے آج بھی اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، بائکیں پہ سفر کرتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ سینئر ہے، وہ بات کر رہے تھے احمد سلیم صدیقی صاحب کے حوالے سے، بڑے شریف آدمی، سادہ آدمی ہیں، وہ آج بھی سفر کرتے ہیں، اور احمد سلیم صدیقی صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا پوری ایم کیو ایم وہ کہتے ہیں ایسی ہی تھی، بلکہ لوگ ایم کیو ایم میں آ کر لٹ گئے، آپریشنز ہوئے، سب کچھ ہوا، نوکریاں چلی گئیں، کاروبار تباہ ہو گئے، لوگ بالکل صحیح کہا یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے، لیکن خود بھی ماشاءاللہ بڑی گاڑی میں تشریف لاتے ہیں وہ، اور کہتے تو پارل یہی ہے کہ وہ آج بھی 120 کے گھر میں رہے تو رہے ہیں، لیکن بہرحال کیا کہیں۔ اب اس کا جواب بھی انہیں سے، اچھا وہ کہہ رہے ہیں جو امیر ہو گئے ہیں، پل کے اس پار چلے گئے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے ہیں، ایم کیو نے تو نہیں کہا ان کو اس طرح کے لوٹ مار کر لیں، یعنی کہ پیسے اتنے زیادہ کما لیں، ایم کیو تو بڑی نظر رکھتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں ان کا جواب انہیں سے لیں، ایم کیو نے تو اجازت نہیں دی گئی ہوگی نا۔ اچھا یہ مسئلہ یہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس طرح رہتا تھا امریکہ میں، 14-15 سال میں رہا، سر نہ کریں، ڈیٹیلز ہیں سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے، آپ رہتے تھے وہاں، تو آپ کیا کام کرتے تھے؟ ایم کیو کی طرف سے آپ کو وظیفہ مقرر ہوا تھا $1500، پھر آپ نے شادی کر لی تو 2500 کہا جاتا ہو گیا۔ بہرحال اس طرح کی باتیں تو ہیں نا سر، آپ ہمیں تو ساری چیزیں موجود ہیں سوشل میڈیا پر، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی یار، یہ سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی دیکھا۔ اچھا اس کے بعد آ جائیے جناب، آپ نے کہا کہ زیادہ، اچھا پھر جو یہ بات کی نا اس پورے انٹرویو میں، سمجھتا ہوں سب سے خطرناک بات یہ تھی، جو انہوں نے الزام کس پر عائد کیا، یہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں جی جب یہ مرجر ہوا یا شمولیت ہوئی، زیادہ مسئلہ تو نیچے کی سطح پر ہوتا ہے، جہاں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائیاں بھی کارکنان کی آپس میں ہوئیں،
جہاں گرفتاریاں بھی کرائی گئی، جہاں لاپتہ بھی کرایا گیا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ اشارہ کس طرف ہے۔ جن کے ساتھ شمولیت یا مرجر ہوا ان کی جانب ہے اشارہ کہ انہوں نے گرفتاریاں بھی کرائیں، انہوں نے لاپتہ بھی کرائے، اور یہ ساری باتیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کی۔ اور بھارت انہوں نے یہ بھی کہا، عامر خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عامر خان نے، مسئلہ یہ تھا کہ جب شمولیتیں ہوئیں تو عامر خان صاحب کو لگا کہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے پارٹی میں، اس لیے وہ نہیں آ رہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی اپنی مرضی سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں واپسی کا پوچھنا نہیں پڑے گا، مگر ہم ان سے پوچھیں گے کہ درسا کہاں تھے۔ عامر خان آج بھی کارکن ہیں، ڈاکٹر صغیر بھی اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک تو کلاس فیلو ہیں، دوسرا ان کو پارٹی میں لانے والوں میں میں ہوں، ان کی واپسی کے امکانات موجود ہیں، ایم کیو میں واپسی ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کی ہو سکتی ہے، ان کے امکانات موجود ہیں، اور میرے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں، اور وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے دبئی میں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی وجوہات کی بنا پر وہ آج بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حماد صدیقی صاحب کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، حماد صدیقی صاحب کے حوالے سے بہت ساری خبریں میرے پاس بھی ہیں، آگے چل کے دے بھی دوں گا کس پروگرام میں کہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، کب آ رہے ہیں، پر انہوں نے کیا کہا، خالد صدیقی صاحب نے کیا، حماد صدیقی کے بارے میں سنا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، خبریں اگر آپ اس طرح کی مل رہی ہیں آپ کو کہ وہ آ رہے ہیں، تو پھر نعرے تو بانی متحدہ کے بھی لگ رہے ہیں، پھر خبریں ان کے بارے میں کیا ہیں آپ کے پاس، اظہار کر دیتے تو اچھا تھا۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بارے میں خبریں ہیں، سنا ہے وہ آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جب مزید ڈیٹیلز کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں حماد صدیقی صاحب کو تو اس زمانے میں معطل کیا گیا تھا، یہ بانی متحدہ کے دور کی بات ہو رہی، اور نکالا نہیں گیا تھا، اور ظاہر ہے پارٹی کا اپنا اصول ہے، اور اپنے اصول دیکھتی ہے وہ کس طرح آئیں گے، اگر وہ آنا چاہیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح آئیں گے۔ حکومت سے الگ ہونے کی بات ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کی تھی، انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا تھا کہ جناب اب ہمارا جواز نہیں رہ گیا حکومت میں رہنے کا، جب گورنر سندھ سابق گورنر سندھ گورنر نذور صاحب کو ہٹایا گیا تو فاروق ستار صاحب نے یہ کہا تھا اب ہمارا کوئی جواز نہیں رہ گیا اس حکومت میں رہنے کا۔ اس پر انہوں نے کہا بھائی یہ تو فاروق ستار صاحب نے کہا ہے نا، ہم نے تھوڑی کہا، یہ یعنی کہ اور نہیں کر رہے وہ ان کی بات کو، اندازہ کریں حکومت کو نہیں چھوڑیں گے بھائی کچھ بھی ہو جائے۔ اور ساتھ میں اچھا آگے سے جواز کیا پیش کیا جاتا ہے، عمران خان کے ساتھ اس وقت یہ جواز پیش، ہماری وجہ سے جمہوریت قائم ہے، ہم نے آج عمران خان کو چھوڑ دیا جمہوریت چلی جائے گی، پھر آخر میں جب آپ نے چھوڑ کے دوسری کشتی میں پاؤں رکھ لیا تو جمہوریت پھر ڈیریل تو نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی بات یہ کہ بار گورنر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گورنر کو ہٹانے میں کس کا دباؤ تھا ہمیں معلوم ہے، لیکن بتائیں گے نہیں، ہم چاہتے ہیں جتنی بچی کچی جمہوریت بچی ہے وہ بچی رہے، یعنی وہ بتا دیں گے تو جمہوریت چلی جائے گی۔ ایک تو یار ہر بات کو اس بات سے مشروط کر دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ کوئی سچ بول دیں گے جمہوریت چلی جائے گی، سچ بول دیں گے جمہوریت چلی جائے گی، سچ نہ بھی بولیں آپ تو میں نے آپ نے ہم سب نے ایک دن چلا ہی جانا ہے اس دنیا سے، پھر وہاں جا کے بھی ساتھ دینا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے سچ کیوں نہیں بول دیتے۔ اچھا سندھ حکومت میں جب زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ جی ایک چانسلر کی پرو وائس چانسلر سے ملاقات تھی، اور سندھ انہوں نے جب پوچھا گیا ان سے کہ جناب کیا زرداری صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ شمولیت گورنمنٹ میں اختیار کر لیں سندھ حکومت میں، تو انہوں نے کہا سندھ حکومت میں جانا ان کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے سندھ حکومت میں شمولیت اختیار کرنا ایسے موقع پر۔ اچھا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جناب 4 سال کے بعد اور 5 سال کے سے پہلے انٹر پارٹی الیکشن کرانے ہوتے ہیں، تب 1 سال پڑا ہوا ہے، انٹر پارٹی الیکشن کرا دیں گے، 1 سال رہ گیا ہے، اس سال انہوں نے کرانے ہیں انٹر پارٹی الیکشن، اور انٹر پارٹی الیکشن بہت اہم ہے، اس سے فیصلہ ہوگا ایم کیو کی قیادت کا کہ نئی قیادت کون ہے، یہی رہے گی یا کوئی بہتر ویژنری فرنٹ سے لیڈ کرنے والا کوئی شخص سامنے آئے گا۔ اگر اس طرح رہا تو پھر ہو گیا کام جو ہو رہا ہے ابھی۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی، اور بہرحال بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ 14-15 منٹ کا تو آلریڈی ہو چکا ہے ولاگ، فضل عباسی بھی رہ گئی تھوڑی سی، اور کفایت شوہر پہ میں چاہ رہا تھا بات کرنا،
تو وہ بھی تھوڑی سی رہ گئی ہے، اگلے ولاگ میں شامل کر لیں گے۔ بانی متحدہ کے حوالے سے کیا کچھ بات ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ سے۔ چلیں اگلے ولاگ کا پھر ویٹ کیجیے انشاءاللہ۔ لیکن اس انٹرویو کے بعد، خاص طور پہ اس الزام کے بعد، جو لاپتہ اور گرفتار کرانا اور یہ ساری چیزیں، بہرحال غالب کوسی صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کر وہ بولتے ہیں، اور یہ انٹرویو جو دیا ہے بڑا سوچ سمجھ کر دیا ہے۔ اس انٹرویو کے بعد، اس انٹرویو کو دینے کا کیا مقصد تھا، اس سے کیا اثر پڑا پارٹی کے لوگوں پر، رہنماؤں پر، کارکنان پر، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ تمام باتیں سننے کے بعد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دی اجازت، ملنے کے بعد۔